بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، برموڈا ٹرائی اینگل کی حقیقت پر آج میں آپ کے سامنے چند مزید ایسے حادثات جو برموڈا ٹرائی اینگل میں پیش آئے، میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ان کو بھی پیش کیا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 کی ہے، اس میں جو امریکی بحری جہاز سائکلوپس جو تھا، یہ اس پر جو ہے 14,500 ٹن جو خام مال لدا ہوا تھا، جو کہ جنگ کے درمیان استعمال ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ اس پر 300 افراد بھی سوار تھے۔ ناظرین، ہوتا ہی کیا ہے کہ یہ جہاز جو ہے، جو امریکہ کا سائکلوپس بحری جہاز ہے، اس کے اوپر جنگ کے درمیان جو استعمال ہونے والی چیزیں، جو اشیاء تھی، وہ لدا ہوا تھا اور یہ یہی کام کرتا تھا۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ برموڈا ٹرائی اینگل میں پہنچتا ہے، اس کے بعد یہ جہاز اور اس پر جو کچھ بھی تھا سب کا سب غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک چیز پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جاشوا سلوکم جو ہے ایک ایسا کپتان تھا جو صرف امریکی بحریہ کی تاریخ کا بلکہ ساری دنیا کی بحریہ کی تاریخ میں سب سے اہم نام رکھتا ہے۔ یہ جو جاشوا سلوکم جو ہے، یہ بہت بڑا ایک کپتان ہے جس کی پوری دنیا میں شہرت تھی۔ یہ صرف امریکہ کے اندر مشہور نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ مشہور تھا۔ یہ شخص بچپن سے ہی سمندر کی موجوں سے کھیلنے والا اور سب سے پہلے تنہا ساری دنیا کی سمندری سیر کرنے والا تھا۔ دوبارہ سے سن لے، جاشوا سلوکم جو ہے یہ ایسا کپتان ہے جہاز کا کہ یہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اور اس نے بچپن میں ہی سمندر کی موجوں سے کھیلنا شروع کیا تھا، اور یہ دنیا میں یہ پہلا شخص تھا جس نے سمندر کی تمام دنیا کے سمندروں میں سیر بھی کی۔ اس ساری عمر خطرناک سمندری جو طوفانوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ شخص 1909 میں، یہ دماغ میں رکھنا ہے ناظرین کہ 1914 سے 1918 جنگ عظیم ہوئی ہے، اور یہ واقعہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کا بھی ہے۔ اور یہ شخص جو ہے جاشوا سلوکم جو ہے، یہ 1909 میں ایک سفر پر اپنی کشتی، اس کی کشتی کا نام سپرے ہے، جو ہے اس پر روانہ ہوا، تو پھر ہمیشہ کے لیے یہ برموڈا ٹرائی اینگل کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا کچھ سراغ نہیں مل سکا، نہ اس کی کشتی نہ اس کا کوئی سراغ ملا۔ یہ دماغ میں رکھنا ہے ہم نے کہ یہ شخص بھی اپنے وقت کا پوری دنیا کے اندر مشہور ترین شخص ہے، جس کا نام جاشوا سلوکم جو ہے۔ جاشوا سلوکم جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اور اس کا جو کارنامہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ پوری دنیا کے سمندروں میں سب سے پہلے سفر کرنے والا شخص بھی یہ ہے۔ ناظرین، بات یہاں تک ہی نہیں رکتی بلکہ اس کے آگے کیا ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ایک جہاز ہے جس کا نام ہے کرول ڈائرنگ۔ یہ واقعہ اس جہاز کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ جہاز جو ہے کیرول ڈائرنگ جو ہے یہ سفر کرتے کرتے اس کے اوپر 300 سے زائد کچھ سوار موجود ہیں، اور یہ سمندر میں سفر کر رہا ہے۔ اس کے اندر بہت سے لوگ سوار ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے، کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، تمام جو پیسنجر جو ہیں، جو جہاز میں سوار ہیں، وہ اپنے اپنے کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کھانا جو ہے وہ ان کے ٹیبلوں کے اوپر پڑا ہوتا ہے، پانی کے گلاس پڑے ہوتے ہیں۔ اچانک جو ہے کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اور یہ جہاز جو ہے غائب ہو جاتا ہے۔ جہاز غائب ہونے کے کچھ عرصے کے بعد یہ سمندر میں دوبارہ نظر آتا ہے۔ کافی عرصے کے بعد نظر کہاں آتا ہے کہ یہ سمندر کے کنارے پر آدھا اس کا حصہ جو ہے وہ ریت کے اندر ہے، آدھا حصہ اس کا باہر ہے۔ وہاں سے کچھ لوگ دیکھتے ہیں
تو وہ یہاں پر آتے ہیں، اور یہاں پر آنے والے جو ہیری کنور ہے، یہ ایک مشہور جو ہے امریکی ارب پتی جو ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو جنگوں کا کیا کہتے ہیں، جنگی پائلٹ اور کشتیوں کی جو دوڑ جیتنے والا جو کپتان ہے، یہی وہ شخص ہے جس کا نام میں نے آپ کے سامنے ابھی بتایا، ہیری کونور جو ہے۔ یہ شخص بہت یہ بھی مشہور ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ جہاز جو ہے جس کے اندر بہت سے پیسنجر ہوتے ہیں، جب یہ یہاں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آدھا جو ہے ریت کے اندر ہے اور آدھا ریت سے باہر ہے۔ آ کے جب دیکھنے کے بعد یہ لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں، ٹیم وغیرہ آ جاتی ہیں۔ جب اس جہاز کا معائنہ کیا جاتا ہے تو اس جہاز کے باہر والے حصے پر کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے کہ جس سے پتہ چل سکے کہ اس جہاز پر کوئی کسی چیز نے حملہ کیا یا کسی چیز سے یہ جہاز ٹکرایا اور اس کے بعد جو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچا۔ ایسی کوئی چیز باہر والی جو حالت ہے اس سے کچھ چیز بھی نظر نہیں آتی۔ پھر یہ لوگ کوشش کر کے اس جہاز کو کے دروازے کو کھول کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کھانے کی جو میز ہیں، ٹیبلز ہیں، ان کے اوپر کھانا ویسے کا ویسا ہی لگا ہوا ہے اور پانی کے گلاس بھی بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ اس جہاز کے اندر ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے، وہاں ایک مشین لگی ہوتی ہے، سلائی مشین، اس کے اوپر اس بچے کے لیے جو کچھ کپڑے وغیرہ سل رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی وہاں پر ہی پڑا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہر چیز، یعنی جتنے بھی پیسنجرز ہوتے ہیں ان کا سامان ہو، جتنا قیمتی سامان ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پر پڑی ہوئی ہے۔ ایون جب کپتان کا کمرہ کھول کے دیکھا جاتا ہے، وہاں ایک رجسٹر ہوتا ہے۔ اس رجسٹر کے اندر یہاں برموڈا ٹرائی اینگل سے پہنچنے سے پہلے جتنے بھی وہ میسج یا جس چیز کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ اس رجسٹر کے اندر درج ہوتی ہے۔ باقی ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پر ہے۔ لیکن کیا ہے، صرف اور صرف پیسنجر غائب ہے، ان میں سے ایک پیسنجر بھی یہاں ہم کو نہیں ملتا۔ اور یہ لوگ جو ہیں اس کے بعد جو ہے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد مزید تحقیق ہوتے کہ آخر اس جہاز کے اندر کیا فنی خرابی تھی جس کی بنیاد پر یہ حادثہ پیش آیا، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جہاں پر کھانا پڑا ہوا آخر کیا ایسا حادثہ پیش آیا کہ یہ لوگ صرف غائب ہوئے، اور کتنا اچانک یہ واقعہ پیش آیا کہ ہر چیز وہاں کی وہاں ہی پڑی ہوئی ہے، لیکن کسی چیز کو نقصان نہیں ہوا، نہ کوئی وہاں سے کوئی چیز اٹھائی گئی ہے، ہر چیز اپنے اپنے مقام پر موجود ہے۔ اس کے بعد جب تحقیق شروع ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جہاز کے اندر 6 مہینے کا پیٹرول جو تیل ہے وہ جو اس جہاز کے اندر سفر کے لیے موجود تھا، کہ 6 مہینے تک اگر یہ سفر کرے تو وہ کافی تھا۔ اس کے علاوہ 6 مہینے کے لیے پانی، کھانے پینے کی اشیاء، یہ 6 مہینے تک کا راشن جو تھا، ہر چیز جو موجود تھی وہاں پر۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی فنی خرابی، جہاز کی کوئی ایسی فالٹ جس کی بنیاد پر یہ سوچا جائے کہ جہاز جو ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جہاز جو ہے، اس پر سب کے سب پریشان تھے کہ آخر اتنا بڑا جہاز جو اس کو اتنے گہرے پانی کی ضرورت ہے، اور یہ پانی برموڈا ٹرائی اینگل میں اگر یہ غائب ہوا ہے تو کون سی چیز، کون سی طاقت اس کو اٹھا کے لے کے آئی اتنے بڑے جہاز کو، کہ آ کے سمندر کے کنارے پر آدھا اس کا حصہ سمندر کی ریت کے اندر ہے، آدھا اس کا حصہ باہر ہے۔ اس پر تحقیق آج دن تک ہو رہی ہے ناظرین، اور آج دن تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے پیسنجر کہاں چلے گئے۔ ناظرین، میں نے پہلی ویڈیو میں ابھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ واقعات جو میں پیش کر رہا ہوں، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کچھ چیز منوانا چاہ رہا ہوں، بلکہ صرف سمجھنے کے لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ جو اب اس جہاز کے اندر بھی 300 لوگ سوار تھے، اور یہ 300 جو لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے غائب ہو گئے، ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ اس طرح کے واقعات پیش آئے، تو اس میں کہیں ایسا ممکن تو نہیں کہ اگر جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ برموڈا ٹرائی اینگل امام مہدی علیہ السلام کا مسکن ہے، اگر یہ لوگ جو اس جہاز کے بھی پیسنجر جو غائب ہوئے، اگر ان لوگوں کو دوبارہ سے امام مہدی علیہ السلام یا ان کا کوئی فرد ان لوگوں کو دنیا کے سامنے بھیج کے یہ اعلان کرواتا ہے کہ دیکھ لو، جب ان لوگوں کا تاریخ میں واقعہ بھی موجود ہے اور ہم لوگ جانتے بھی ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی شخص واپس آئے تو کیا یہ بھی امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر اور ان کے دنیا میں موجود ہونے پر دلیل بن سکتی ہے یا نہیں؟
اور اگر یہ لوگ مار دیے گئے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دوسرا آپشن بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، تو یقیناً امام جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کو بغیر جرم کے اس کو قتل نہیں کرتا، نہ اس کو مارتا، اس کو سزا نہیں دیتے۔ تو پھر اگر ان کو مار دیا گیا تو یقیناً یہاں سے بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہ پھر امام مہدی علیہ السلام کا مسکن نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ ناظرین اکرام، اب آگے چلتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے، یہ واقعہ پہلے اس لیے پیش کیا تاکہ دوسرا واقعہ جب آپ سنیں تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ دوسرا جو جہاز ہے ناظرین ہوتا کیا ہے۔ اس کے پیسنجر جو ہیں سارے کے سارے، یہ جہاز بھی غائب ہو جاتا ہے برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر، اور برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر غائب ہونے کے بہت عرصے کے بعد جس طرح یہ جہاز لوگوں کو جو ہے پانی کی سطح پر نظر آیا، اس ہی طرح وہ جہاز بھی لوگوں کو نظر آتا ہے اور لوگ اس کی تحقیق میں آتے ہیں۔ جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی پیسنجر ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں، اور وہ سارے کے سارے مردہ حالت میں ہیں، اور ان کی جسموں کی حالت یہ ہے کہ جس طرح انسانی گوشت کا ٹکڑا سوکھ جاتا ہے اس طرح سوکھ کے وہ چمڑا بن گیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ دو واقعات بڑے ہی اہم واقعات ہیں۔ اگر ہم اس پر غور فکر کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کو یہاں سے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے واقعات پیش کیے، میں چاہوں گا کہ مزید اسی طرح کے میں کچھ اور واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہم سب مل کے اس پر غور و فکر کریں کہ آخر برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر وہ کون سی حقیقت، وہ کون سی چیز ہے جو یہاں پر جو کوئی بھی بجاتا ہے اور وہ اس کو غائب کر دی جاتی ہے۔ تب تک دوسری ویڈیو کے لیے انتظار کریں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔